اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے الباب السابع فی صلاۃ الخوف کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم الباب الثامن کتاب الصلاۃ میں فی صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ کہہ رہے ہیں یسقط فی السفر من کل رباعیت رکعتان بشروط خمسہ۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ یسقط فی السفر، سفر میں ساقط ہوتی ہے، من کل رباعیت، ہر 4 رکعتی نماز سے، رباعیہ یعنی 4 رکعت والی نماز، یسقط فی السفر، سفر میں ساقط ہو جاتی ہے، من کل رباعیت، ہر 4 رکعت میں سے، رکعتان، کتنی رکعتیں کم ہو جاتی ہیں؟ 2 رکعت، بشروط خمسہ، 5 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے مولانا؟ احدها قصد المسافہ، صحیح ہے کہ ایک دوری کا آپ کا قصد ہونا چاہیے، ایک مسافت کا ارادہ ہونا چاہیے، اور وہ مسافت کتنی ہے؟ کہا وہ مسافت ہے 8 فراسخ، کتنی؟ 8 فرسخ، 8 فرسخ، او 4 مع قصد العود فی یومہ، یا 4 فرسخ مع قصد العود، واپس پلٹنے کے ارادے سے، فی یومہ، اسی دن۔ کیا معنی مولانا؟ اس کے معنی ہے کہ یا تو آپ کو 8 فرسخ جانے کا ارادہ ہو، 1 فرسخ جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 5.5 کلومیٹر، 5.5، 8 میں اگر 5.5 کے حساب سے چلیں گے کتنا ہو جائے گا؟ 44 کلومیٹر۔ تو 8 فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ 44 کلومیٹر۔ 5.5 سے اگر چلیں گے تو 8 پچے کتنا ہوتا ہے؟ 40، اور آدھا کلومیٹر سے کتنا بن جائے گا؟ 4 کلومیٹر، 44 کلومیٹر۔ تو آپ کو 44 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہونا چاہیے، او 4 یا 4 فرسخ یعنی 22 کلومیٹر، مع قصد العود، پلٹنے کے ارادے سے، یعنی جانا 22 اور آنا 22، فی یوم ہی، اسی دن۔ الثانی مولانا ان لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه 6 اشهر فصاعدا۔ مولانا لا ينقطع سفره، اس کا سفر منقطع نہیں ہونا چاہیے، ببلد، کسی شہر سے، لہو فیہ ملکن، کہ جس میں اس کی ملکیت ہو، کسی شہر سے، ہاں جس میں اس کی اپنی ملکیت ہو، قد استوطنہ 6 اشہر، جس میں اس نے قیام کیا ہو وطن کے طریقے سے 6 مہینہ، فصاعدا، یا اس سے زیادہ۔ جس میں قیام کیا۔ مثال کے طور پر میں یہاں رہ رہا ہوں، مجھے رہتے ہوئے تقریباً 12 سال ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہاں اگر میں کوئی ملکیت لے لوں، کوئی مکان خرید لوں اور 6 مہینہ اس میں رہ لوں، اس کے بعد میں کہیں چلا جاؤں، جب بھی یہاں واپس آؤں گا ہمیں نماز کیا کرنی ہوگی؟ پوری، چونکہ یہ ہمارا کیا قرار پا جائے گا؟
وطن. اور جب تک ہماری ملکیت نہیں ہے، یہاں چاہے 20 سال رہ لیں، اور اگر چھوڑ کے جاتے ہیں پھر کبھی کانوں در واپس آتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہمیں نماز قصر پڑھنی ہوگی اگر 10 دن رکنے کا ارادہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو ملکیت کا یہ اثر پڑے گا. اللہ ينقطع سفرہ، کہ اس کا سفر منقطع نہ ہو، بے بلدن، ایک ایسے گاؤں سے، ایک ایسے شہر سے، فیہ ملکن، کہ اس میں اس کی کیا ہو؟ ملکیت ہو. قد استونہ استوطنہ 6 اشہر، جس میں اس نے وطن کے طریقے سے رہا ہو 6 مہینہ، فصاعدا، یا اس سے زیادہ، او عزم علی اقامت 10 ایام، یا ارادہ کیا ہو. عزم مانے مولانا ارادہ کرنا، یا ارادہ کیا ہو رکنے کا 10 دن. بامبے میں نہ میری ملکیت ہے، نہ میں بامبے رہتا ہوں، لیکن اگر ممبئی جا رہا ہوں 10 دن کے ارادے سے، تو پھر ہمارا وہ کیا قرار پائے گا؟ وہاں ہمیں نماز پوری پڑھنی ہوگی. وَلَوْ قَصَدَ الْمَسَافَةَ، اور اگر اس نے مسافت کا قصد کیا ہو، عَلَى رَاسِهَا مَنزِلٌ، کہ جس کے پر، یعنی جس کے ڈیسٹینیشن پر اس کا مکان ہو. ہاں، جہاں آپ کا سفر ختم ہو رہا ہے وہاں آپ کا کیا ہے؟ جیسے آپ یہاں سے اپنے وطن جائیں تو 44 کلومیٹر سے زیادہ آپ کا وطن ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے وطن کا ارادہ کیا، لیکن جب وطن پہنچ جائیں گے تو آپ کا گھر ہے کہ نہیں؟ وہاں گھر ہے، آپ کی منزل ہے. قصر فی طریق ہی خاصتاً، تو آپ وطن پہنچ کے نہیں قصر کریں گے، چاہے 1 دن رہیں یا 10 دن رہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ لیکن جو راستے میں نمازیں پڑھیں گے وہ کیا ہوں گی؟ قصر. اسی لیے کہ قصر فی طریق ہی، یعنی اپنے راستے کی نمازوں کو کیا کرے؟ قصر کرے. خاصتاً، صرف وہی. الثالث مولانا اباحت السفر، سفر کیا ہونا چاہیے مولانا؟ مباح ہونا چاہیے. فَلَوْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ لَمْ يَقْصُرْ، اگر کوئی اپنے سفر میں گنہگار ہو تو قصر نہیں کرے گا. کوئی شخص چوری کے ارادے سے، زنا کے ارادے سے اگر احمد آباد، بامبے، دلی کہیں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو کیا ہوگا مولانا؟ اس کی سفر میں نمازیں قصر نہیں ہے. واضح؟ اسی طرح کوئی بچہ اپنے والدین سے ناراض ہو کے جا رہا ہے، اس کا سفر مباح ہے کہ گناہ ہے؟ گناہ ہے. گناہ ہے. الرابع ان لا يكون سفره اکثر من حذره، کہ اس کا سفر اس کے حذر سے زیادہ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ جتنا گھر پہ نہ رہتا ہو اس سے زیادہ کہاں رہتا ہو؟ سفر پر رہتا ہو. کل فلاح
جو لوگ بزنس کے حساب سے اپ اینڈ ڈاؤن کرتے سفر کرتے تو ان کی نماز قصر نہیں ہوگی نا؟ نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی. صحیح نہیں، اسی لیے انہوں نے کیا کہا، کل ملاح، جیسے کہ مچھلی مارنے والا، جی جو وہ ہے مولانا کیا مچھوارا کہہ لے یا کشتی والا، وہ کشتی ہی چلاتا ہے، کشتی سمندروں میں لے کے ندیوں میں لے کے نہ جانے کئی کلومیٹر نکل جاتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. والمکاری، والمکاری مولانا، بارش والمکاری سے مراد ہے کہ جو گھوڑا گاڑی وغیرہ وہ چلاتا ہو مولانا، اس پہ سواری پہ، ٹھیک ہے نا، ایسے ریگستان والے علاقوں میں ہوتے کہ نہیں، اونٹ رکھا ہے، گھوڑا رکھا ہے، خچر رکھا ہے، گدھا رکھا ہے، کہ لو بیٹھو، کہاں چلنا ہے بھائی، تو جانا ہے احمد آباد، چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. گدھے وغیرہ کرائے پہ دینے والا مولانا. والراعی چرواہا ہے مولانا. کیا کرے گا وہ چرواہا؟ ہاں، چلاتے چلاتے پتہ نہیں کہاں چلا گیا. والبدوی، بدوی کہیں گے مولانا جس کا اپنا کوئی وہ نہ ہو ٹھکانا، کھانا بدوش، کھانا بدوش، آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کنارے، ٹھیک ہے. والذی یدور فی تجارتہ، یا میں نے آپ کی بات آ گئی، والذی یدور فی تجارتہ، اور وہ جو گھومتا ہے اپنی تجارت میں، سامان لے لیا گاڑی کے اندر اور دور دور نکل گیا اسے بیچنے کے لیے، صحیح ہے، اور 60 70 کلومیٹر دور تک چلا جاتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آقا یہ جو تجارت والا ہے یہ مطلب پرماننٹ جو کرتے ہیں ان کے لیے یا جو 2-3 مہینے بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی؟ نہیں، تو جتنے عرصے کریں گے اس میں رہے گا. یا بس وغیرہ چلانے والا ہے، اب مثلاً آپ کے یہاں سے کوئی روزانہ دلی بس لے جاتا ہے، 44 کلومیٹر سے زیادہ اس کا ہے کہ نہیں ہے، تو اس وہ کا تو روز کا. نہیں، یہ تو مطلب پرماننٹ ہو گیا، جیسے بعض 1-2 مہینے کے لیے جاتے ہیں نہیں، تو باہر، جتنے عرصے وہ کرے گا اتنے عرصے اس کا وہ حکم رہے گا. مطلب وہ پوری ہی پڑیں گے. ہاں ہاں ہاں، ان کو پوری پڑھنا ہے جب تک وہ سفر پہ ہیں. ٹھیک ہے، آج گئے مطلب چلا سردی سردی کسی کا سیزن چلتا ہے، جی صحیح ہے، اسی حساب سے یعنی جیکٹ ہی کسی کی بن رہی ہے، کسی کا امبریلا بناتا ہے، کوئی امبریلا کی سپلائی کر رہا ہے، تو اس کا سیزن کب آئے گا؟ برسات گرمی میں. اس سے بس. پہلے 3 مہینے 4 مہینے ہی وہ بزنس کرتا ہے. تو جن عرصے میں وہ رہے گا اس کا یہی حکم ہوگا. وابط، وابط قانون کیا ہونا، ہاں وابط یعنی قانون، وابط یعنی قانون. من لا یقیم فی بلدہ 10 ایام، کہ جو اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں کتنے دن مولانا، 10 دن قیام نہ کرے، 10 دن نہ گزرے کہ سفر پہ نکل جائے، وہ کثیر السفر ہے مولانا، اپنے گھر میں 10 دن 10 دن نہ ٹھہرے. 10 دن نہ کرے. ولو اقام احد هؤلاء فی بلدہ او بلد غیر بلدہ 10، اگر یہ لوگ اپنے قصبے میں یا کسی دوسرے شہر میں رک جائیں 10 دن، کون لوگ؟ یہی ملاح، مکاری، بدوی اپنے وطن میں 10 دن قیام کریں، قصر اذا خرج، تو نماز کو قصر کرے گا جب وہ نکلے گا. سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر 10 دن وہ اپنے گاؤں میں
کوئی نوگاواں کا رہنے والا نوگاواں میں 10 دن رک گیا، یہی کام کرتا تھا، ڈرائیور تھا وہ، 10 دن رک گیا، جو پہلی بار سفر پہ نکلے گا پھر وہ کیا کرے گا؟ نماز کو قصر کرے گا، پھر جب کنٹینیو ہو جائے گا تو پھر نماز اس کی قصر نہیں رہے گی۔ پھر ہے خامس مولانا ان یتوارا عنہ جدران بلدہ، کہ اس کے شہر کی دیواریں اس سے چھپ جائیں، یعنی حد ترخص جو ہے مولانا، کہ اس کے شہر کی دیواریں اس سے چھپ جائیں، او یخفا اذان مصرہ، یا اس کی شہر کی اذان اس تک نہ پہنچے، چھپ جائے، فلا يترخص قبل ذلك، اس سے پہلے وہ رخصت اسے نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ قصر کرے۔ اسی لیے مولانا اگر آپ کو اپنے شہر سے کہیں دور جانا ہے جس میں آپ کا روزہ قصر ہوگا، روزہ نہیں ہوگا، تو گھر سے آپ ناشتہ کر کے نہیں چل سکتے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ حد ترخص سے باہر چلے جائیں، اس کے بعد روزے کو افطار کریں، صحیح ہے نا؟ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، عموماً گھر ہی سے ناشتہ پانی، آج تو ہے نہیں روزہ اپنا، لیکن کھانے کی رخصت کب ملتی ہے؟ حد ترخص کے بعد، وہ جب آپ کے شہر کی دیواریں آپ کو دکھائی نہ دیں یا شہر کی آزاد کی آواز آپ تک نہ پہنچے، اتنی دور اگر آپ چلے جاتے ہیں تب آپ کو کہہ رہے فلا يترخص قبل ذلك، اس سے پہلے آپ کو وہ رخصت نہیں ملے گی۔ والحمد للہ رب العالمین۔